اب یہ جو ایکسٹرا 1,20,000 پانی تھا جب وہ رائٹ سائڈ پہ ٹوٹا تو یہ نارتھ کی طرف چلنا شروع ہوا. اب نارتھ میں پانی نارتھ سے ساؤتھ آتا ہے ان دریا میں، ساؤتھ سے نارتھ نہیں جاتا. کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا جب واپس پانی مڑتا تھا تو فصلیں بھی بچ جاتی. اب اس کیس میں کیا ہوا ہے کہ مسلسل جب 15 سے 20 سے 25 دن پانی گزرتا رہا تو فصلیں تو ساری ختم اور پانی بھی بہت زیادہ ہے. تو مین میڈ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے موٹر وے کی پلاننگ بالکل نکارا کی، آپ نے جھانگڑا پل جس پہ سے گزارا گیلانی ایکسپریس جسے کہتے ہیں بھی وہ بالکل نکارا کی. آپ نے جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اگر 2 لاکھ کیوسک آئے گا تو اس میں سے گزاریں گے کیسے. تو یہ جو ہے یہ ان نیچرل تھا، یہ مین میڈ ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے میں لیکچرز دیتا ہوں، مجھے کلائمیٹک کنڈیشنز کو پڑھنا ہوتا ہے. آنے والے وقتوں میں کلائمیٹک کنڈیشنز بڑھیں گی کم نہیں ہوں، آپ کوئی اس کے تدارک نہیں کر سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے. آپ کا کام نہیں ہے گلوبل لیول پہ ہو سارے ملک بیٹھ کے کریں. آپ کا صرف کام ہے میٹیگیٹ کرنا، جتنا کم سے کم اس کا افیکٹ کو روکا جا سکتا ہے اس کے افیکٹ کو روکنا. کلاؤڈ برسٹ ہوں گے، دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کرتی ہیں. فی الحال مان رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں علی وقار آفیشیل چینل. ناظرین اس وقت آپ نے جنوبی پنجاب اور خاص طور پر جلال پور پیروالا میں جو تباہی دیکھی ہے سیلابی پانی کی وجہ سے. یہ سیلابی پانی جو تباہی لے کے آیا ہے، ایک طرف تو اس کو بھارتی آبی جارحیت بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بغیر بتائے بر وقت اطلاع دیے بغیر اتنی بڑی مقدار میں پانی جو ہے پاکستان کے دریاؤں میں چھوڑا، جس کی وجہ سے یہ تباہی دیکھنے میں نظر آئی. لیکن دوسرا فیکٹر جو ہے جس پر آج ہم نے بات کرنی ہے وہ بڑا اہم فیکٹر ہے کہ بھارت کی آبی جارحیت تو اپنی جگہ، لیکن ہم نے جو غفلت برتی، ہمارے اداروں نے جو غفلت برتی، جس کی وجہ سے آج لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کا اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، ان کا جو چھت تھی وہ ختم ہو چکی ہے. تو اس کے لیے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ڈاکٹر ظفر حیات، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان فارمر ایسوسی ایشن جو ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ پروگریسو فارمر بھی ہیں. جنوبی پنجاب میں بڑی گہری نظر ہے، اور دریائے ستلج کے بارے میں خاص طور پہ بات کروں گا کہ یہ اس نے جو کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنا رخ موڑ لیا ہے. کم و بیش اگر 1-2 کلومیٹر دریا اپنا رخ موڑتا ہے تو اس کو ایک روٹین میٹر سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر 15 سے 20 کلومیٹر دریا اپنا رخ موڑ لے، یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے. اس کے محرکات کیا ہیں، اس پر ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو دریا نے رخ موڑ لیا ہے، شعر تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ رخ موڑ دیے دریاؤں نے، اس طرح کر کے کوئی شعر ہے، لیکن یہاں پر خود ہی رخ موڑ گیا ہے یا کسی نے موڑا گیا ہے اس کا رخ موڑ دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار صاحب ایسا ہے کہ پہلے تو فلڈ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا، اس لحاظ سے بھی تھا کہ 88 کے بعد کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 88 سے بھی زیادہ پانی تھا، اور کچھ کہتے ہیں اتنا پانی تھا جتنا 88 میں آیا. سیکنڈلی اس کا جو ایک اور ڈفرنٹ فینومینا ہے وہ یہ ہے ایک کنٹینیوس بیسس پہ اتنے دنوں تک اتنے لاکھ کیوسک کا مسلسل چلنا. پہلے کیا ہوتا تھا جی 5 دن 7 دن 10 دن آیا اور اس نے اپنے ڈیمیجز کرنے ہیں وہ کیے اور پانی پھر واپس آ گیا اور لوگ جلدی ری سیٹل ہو جاتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا جب واپس پانی مڑتا تھا تو فصلیں بھی بچ جاتی. اب اس کیس میں کیا ہوا ہے کہ مسلسل جب 15 سے 20 سے 25 دن پانی گزرتا رہا تو فصلیں تو ساری ختم اور پانی بھی بہت زیادہ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اس میں شاید اچھی کوارڈینیشن اگر انڈیا پاکستان سے کرتا تو پانی کی مینجمنٹ اور زیادہ بہتر ہو جاتی. ایک ریلے کے بعد دوسرا ریلا چھوڑنا، ایک دم چھوڑنا، یہ ہمارے لیے سر وہ انڈیا نے اب جتنی مار کھائی ہے اس مار کو بچانے کے لیے وہ کیوں آپ کو بتائے؟ اب اس کے بعد ہتھیار ہی یہی رہ گیا. ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مستقبل میں جو جنگ ہے وہ پانی کی جنگ ہونی ہے، تو میرے خیال اس کا آغاز ہو چکا ہے. اس کا تدارک ہمارے اداروں کو بھی ہے، ہماری عسکری قیادت کو بھی ہے، اور ہم نے انٹرنیشنل فورمز پر بھی یہ آواز اٹھا دی ہے کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے، یہ واٹر وار شروع ہو چکی ہے. اب اس کا انتظار جو ہے نا ہمیں نہیں کرنا، اب اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. فضاؤں میں اور گراؤنڈ میں تو ہم نے ثابت کر دیا کہ جنگ ہم سے نہیں وہ جیت سکتے. اب اس واٹر وار کو لڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سر دیکھیں آپ نے بہت ٹھیک بات کی. دیکھیں ایک انسان ایک جنگ ہوتی ہے نا جی، ایک اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی پرنسپلز ہوتے ہیں.
آپ جب جنگ لڑتے ہیں تو جنگی میدان میں جا کے جنگ لڑتے ہیں, انوسنٹ لوگوں سے جنگ نہیں لڑتے. پاسٹ میں بھی جب جنگیں ہوتی تھی ایک فوج دوسری فوج سے لڑتی تھی, بہت کم ایسی فوجیں ہوتی تھی جو جہلوں میں گھس کے, اور اس کی ایگزامپلز ہیں, چنگیز خان ہیں, اس طرح کی وہ کم ایگزامپلز ہیں, ان کو کبھی اچھی اس سے نہیں یاد وہ کیا. جنگ تو نہیں, وہ تو قتل عام تھا. وہ قتل عام تھا, اور یہ نارملی نہیں ہوتا تھا. یعنی ہمیشہ جب بھی جنگ ہوتی ہے دو آرمیز کی جنگ ہوتی ہے. یہ جو جنگ ہے یہ گھٹیا قسم کے ہتھ کنڈے ہیں جس میں آپ انوسنٹ لوگوں کو تباہ کریں. خیر, جو آپ اصل بات کر رہے تھے کہ جب پانی ادھر آیا, جناب پانی آ گیا. اب میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں ایمپریس برج کی آپ کو. انگریزوں نے اس کو بنے ہوئے 100 سال تقریباً ہو چکے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس وقت ان کے پاس جو ہسٹوریکل ڈیٹا تھا اس کی بیس پہ اتنا گزارا کہ آج بھی اگر اس میں سے 50,000 60,000 کیوسک اور گزرتا تو پھر بھی وہ محفوظ کھڑا تھا. اب آپ نے 2 پروجیکٹ بنائے اور یہ 88 کے بعد بنے دونوں پروجیکٹ. ایک آپ کے گیلانی ایکسپریس وے بنا جو آپ کو جلال پور سے کنیکٹ کر رہا ہے اچ شریف تک, اور دوسرا آپ نے موٹر وے گزاری. جب آپ گیلانی ایکسپریس وے بنا رہے تھے تو آپ نے ایک جھانگڑا پل کہلاتی ہے وہاں سے گزرنا تھا. آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے 2 لاکھ کیوسک کی کم از کم کیپیسٹی کا پل ہم بنائیں جو اس کو پانی کو گزار سکے. اس سے اوپر آیا تو ٹھیک ہے, وہ تو پھر ہر کس کی قسمت. وہ آپ نے, اور جو آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی, اگر کبھی آپ کو موقع ملے, کبھی آپ ٹیم جا کے لے کے جائیں, میں آپ کو وہاں پہ لوگ دے دوں گا جو آپ کو, ہم تو دیکھ چکے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. اس گیلانی ایکسپریس وے میں کوئی اس پل کے علاوہ جگہ ہی نہیں چھوڑی جہاں سے پانی گزرے, سوائے ان چھوٹے کھالوں کے جنہوں نے رائٹ ہے اوپر سے نیچے, یعنی جس نے ایسٹ سے ویسٹ جانا ہے. یہ دریا کی بیڈ کے اوپر تھا سارا. یہ دریا کا بیڈ دیکھیں, ستلج کا بیلٹ جب چلتا تھا 10 کلومیٹر کے وڈتھ میں چلتا تھا, چوڑائی میں, ٹھیک ہے, میکسیمم. اس میں یہ پانی یہ لے جاتا تھا اپنا 1.5-2 لاکھ کیوسک. اب وہاں پہ آ کے آپ نے اس کو نیرو کیا, اس پل سے گزارا, اور اس پل کی جگہ رکھ دی 60-70 ہزار کیوسک. اگر وہ 2 لاکھ کیوسک کی جگہ ہوتی, چلیں لوگوں نے سائڈ پہ بند باندھ کے اونچا کرتے اور پانی کو اس محدود جگہ سے 2 لاکھ کیوسک گزار دیتے. نہ بند بنا اور نہ ڈیزائن بنا. باندھ تو بنے لیکن آگے جگہ نہیں تھی پانی گزارنے. اور یہی ہوا حصہ کہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت باندھ بنا لیے, 20-20 فٹ اونچے باندھ بنا لیے. باندھ بن گیا, پورا کا پورا ایک ڈیم کریٹ ہو گیا. اب اس ڈیم کا پانی کہاں نکلے؟ 70,000 کیوسک پیچھے سے کم نہیں ہو رہا, مسلسل بڑھی جا رہے, آئی جا رہے. 25 دن ہو گئے آئی جا رہے, 5 دن ہوتے, 7 دن ہوتے, 10 دن ہوتے, یہ ڈیم برداشت کر جاتا ہے جو ڈیم آرٹیفیشل بن گیا تھا. جب وہ ڈیم کی کیپیسٹی سے نکلا تو وہ رائٹ بینک والا جو ڈیم تھا وہ ٹوٹ گیا. میں اس کو ڈیم کہہ رہا ہوں, حالانکہ ڈیم نہیں ہے, یہ بند ہے, ایک آرٹیفیشل سا بلاک لگا. آپ نے اس کو حفاظت کے لیے بس پانی اسی میں فلو کرے. اب یہ جو ایکسٹرا 1,20,000 پانی تھا جب وہ رائٹ سائڈ پہ ٹوٹا تو یہ نارتھ کی طرف چلنا شروع ہو گیا. اب نارتھ میں پانی نارتھ سے ساؤتھ آتا ہے ان دریا میں, ساؤتھ سے نارتھ نہیں جاتا. تو اور ہمیں یہ بات بھی پتا ہے کہ ہر 1 کلومیٹر بعد, ہر 2 کلومیٹر بعد ہماری جو اونچائی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. وہاں سے لے کے لاہور تک کی پتہ نہیں کوئی 3,000 یا 4,000 فٹ کا فاصلہ ہے آپ کے سی لیول سے. تو یہ پانی پہلے نارتھ کی طرف گیا ہے, آگے بند لگا ہوا ہے, اور پھر یہ پانی واپس جہاں سے آ رہا تھا ایسٹ سائڈ سے واپس ایسٹ کی طرف چلنا شروع ہو گیا. تو ایک دریا آ رہا ہے, وہی دریا پھر دوسرے روٹ لے کے واپس جا رہا ہے. یہ کون سی عقل مان سکتی ہے یہ بات؟ اور یہ جب ہو رہا تھا تو کیا مینجمنٹ جس کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, میں تو آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں نا, یہ فیکٹس چھپے ہوئے تو نہیں ہیں. یہ میں نے ورڈ سنا بھی تھا, جو ڈی جی پی ڈی ایم کاٹیا صاحب ہے, انہوں نے یہ لوگوں کو انگریزی میں بتانے کی کوشش کی کہ ریورس واٹر افیکٹ آ رہا ہے. حالانکہ وہ اصل بات نہیں انہوں نے بتائی کہ یہ کیوں آ رہا ہے, اس کی وجوہات کیا. ریورس فیکٹر 2 ہوتے ہیں. ایک ریورس فیکٹر یہ ہے کہ آگے آپ نے 2 لاکھ کیوسک کا پانی تھا, اس سے زیادہ نہیں گزر سکتا, سائڈ پہ آپ نے بند بنا لیے. اب وہ پانی یا پانی جا رہے آگے, اور پنجنت کا پانی, پنجنت پہ آپ کے جو چناب کا پانی ہے وہ 5 لاکھ کیوسک ہے, یہاں سے 2 لاکھ کیوسک ہے, تو 5 لاکھ کیوسک اس کو ریورس مارے گا. ایک یہ ریورس افیکٹ ہے. یہ والا ریورس افیکٹ ڈفرینٹ ہے, یہ مین میڈ ریورس افیکٹ ہے, وہ نیچرل ریورس افیکٹ ہوتا ہے. تو مین میڈ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے موٹر وے کی پلاننگ بالکل نکارا کی,
آپ نے جھانگڑا پل جس پہ سے گزارا گیلانی ایکسپریس جسے کہتے ہیں بھی وہ بالکل نکالا کی. آپ نے جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اگر 2 لاکھ کیوسک آئے گا تو اس میں سے گزاریں گے کیسے آپ. تو یہ جو ہے یہ ان نیچرل تھا, یہ مین میڈ ہے, میں اسے کہہ رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے اس کے پیچھے کچھ لوگ ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے ڈیزائننگ کی ہوگی روڈ کی, اریگیشن ڈپارٹمنٹ جنہوں نے بتایا ہوگا دیکھیں جی 88 میں ہم نے 1,50,000 1,60,000 پانی کو بھگتا ہے یہاں سے اور ہمیں مشکل آئی اور یہ ایریا 2 لاکھ بھی ہو سکتا ہے, کل 2 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کم از کم 60-70 کیپیسٹی سے زیادہ کی پلاننگ کر کے آپ یہ پلیں بنائیں. یہ کس نے دینا تھا جناب؟ اریگیشن ڈپارٹمنٹ. عمل کس نے کر رہا تھا؟ NHA ڈپارٹمنٹ. جب وہ چائنیز کمپنی کو لا رہے تھے سی پیک کی کنسٹرکشن کے لیے تو چائنیز یہاں کوئی انڈیجنس لوگ تو نہیں ہے, ان کے پاس تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ تو ہم نے دینا تھا. تو وہ ڈیٹا آپ نے ٹھیک پرووائڈ کیا. اگر ٹھیک پرووائڈ کیا تو آئیں سامنے بیٹھیں, کورٹ میں بیٹھیں, لوگوں کی آ کے پنچایتوں میں بیٹھیں, آ کے لوگوں کو جواب دیں کہ تم لوگ غلط کہہ رہے ہو, ہم نے تو یہ سارے کام کیے ہوئے تھے. تو یہ چائنیز نے بھی تو یقیناً اسٹڈی تو کی ہوگی نا, انہوں نے اپنا انالیسس تو کیا ہوگا کہ اگر یہاں سے 88 میں 1.5 لاکھ کیوسک گزرا ہے تو 10 سال بعد ہو سکتا ہے 2 لاکھ ہو جائے, اگلے 10 سال بعد یہ 2.5 لاکھ ہو جائے, اور اگر انڈیا اور مزید بزدلی کا مظاہرہ کرے وہ 3 لاکھ کیوسک چھوڑ دے تو وہ ان کے مائنڈ میں تو ہوگا, یا کہ صرف انہوں نے ڈپینڈ کیا جو ہم نے بتایا. یہ بات سر میرے پاس سچی بات ہے, اس کا جواب نہیں. جب میں دیکھتا ہوں چائنا کی اپنی ڈیولپمنٹ تو بڑی پلانڈ ہوتی ہے, اور وہاں کوئی غلطی کرے تو اس کو لٹکا دیتے ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں. اگر اتنا بڑا کوئی بلنڈر کرے جس سے لائف کی لاسز ہو جائیں. یہاں پہ ہمارے کانٹریکٹ میں کیا کچھ ایسا شامل تھا کہ ہم ریسپانسبلٹی نہیں لیں؟ ہمارے سسٹم کا شکار تو نہیں ہو گیا, بس ہم نے ان کو مولڈ کر دیا جی اپنے مطابق, سسٹم کے مطابق چلنا شروع ہو گیا. بالکل. اب اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن بچتی نہیں. چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ کس طرح ویسٹ کی کمپنیز چیزوں کو سیریس لیتی ہیں. بوئنگ ایک بہت بڑا ایک ہوائی جہاز بنانے کی ایک کمپنی ہے. آپس میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ لوگ ونڈو سیٹ بہت مانگتے ہیں جہاز پہ. تو اس نے وہ سن رہا تھا, جنریٹر تھا, سنتے ہوئے اس نے کہا جی آپ یہ کریں کہ پاؤں کے اندر بھی آپ شیشے لگا دیں تاکہ وہ ان کو وہ والا بھی ویو نظر, جو امپاسبل بات تھی. لیکن انہوں نے اس کی بات پہ توجہ ضرور کی. تو انہوں نے کہا نہیں ہم وہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن آئیڈیا برا نہیں ہے اگر ہر سیٹ کے سامنے ہم اسکرین دے دیں باہر کا ویو بھی دیکھتے ہیں, اور وہ باہر کا ویو دیکھنا چاہتے ہیں, فلائٹ دیکھنا چاہتے ہیں, موویز دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک کانسیپٹ ان کے ذہن میں آیا اس ایک ان پٹ سے. وہ پھر بھی DSP تھا, وہ پھر بھی اس علاقے کو جانتا تھا, کون کرمنل ہے کون نہیں ہے, بیٹ کا علاقہ کیسا ہے. جو SHO ہوتا ہے نا جی, اور ASI ہوتا ہے, DSP ہوتا ہے, ان سے زیادہ علاقوں کا, یا جو وہاں کا لوکل ذمہ دار ہوتا ہے اس سے زیادہ علاقے کا کسی کو نہیں. یا پٹواری کو پتا ہوتا ہے, پٹواری تو بہت ہی زیادہ پتا ہوتا ہے اس کو, لینڈس کا تو ہر گھر کا پتا ہوتا ہے. پٹواری سے میں جب پٹواری سے بات کرتا ہوں, میں اب کسی کا نام لیے بغیر, وہ کہتے ہیں جی ہماری اوقات ہے, ہم تو میٹنگ والے روم میں گھس نہیں سکتے. حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ یہ SHO, ASI, پٹواری, تحصیلدار یہ بیٹھے ہونے چاہیے. ان سے یہ لوگ بیٹھ کے ان پٹ لیں علاقے کی. اریگیشن کا SDO کم از کم ہوتا, اریگیشن کا SDO وہاں بیٹھا یا ادھر وہ جو نالے کھالوں کی سر اوورسیئر وہاں بیٹھا ہوتا. یعنی جو اوورسیئر اور جو میٹ جنہیں ہم کہتے ہیں, یہ ان سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. ان کی اوقات کوئی نہیں ہے, ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ پلاننگ ہم کریں گے. بھائی پلاننگ آپ ہی کریں, آپ ہی ایکسپرٹ ہیں, ہم یہ بات مانتے ہیں, آپ ہی ایکسپرٹ ہیں, آپ ہی ہارورڈ سے شاید پڑھ کے آئے ہوں گے. لیکن اس بیچارے کو جس کو گراؤنڈ ریالٹی پتا ہے, جو اینٹ لگا رہا ہے, جو گارا بنا رہا ہے, اسے دیکھو تو صحیح, اسے پوچھ تو لو. وہ کہہ رہا ہے کہ سیمنٹ اچھا نہیں ہے, اس سے مسالہ اچھا نہیں بن سکتا. تو وہ آرکیٹیکٹ کہ نہیں یہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا, اس نے تو اپنی کمیشن لے لی. ٹھیک ہے نا جی, وہ آپ ہیں بھائی آرکیٹیکٹ, آپ پلانر ہیں, لیکن آپ کا میٹ, آپ کا SDO, آپ کا SHO, ASI, پٹواری, تحصیلدار صاحب, یہ اپنے علاقے کو بہتر سمجھتے ہیں. ان سے مشورے لیں آپ, یا اور ذمہ داروں کی وہاں کی لوکل کمیٹی بنائے, پولیٹیشین کی نہ بنائے. پولیٹیشین نے یقین کیجئے سب سے زیادہ کام اس وقت خراب کیا وہاں پہ. دیکھیں ہمارے علاقے میں تو جو پانی آنا تھا آ گیا, ہمارے جو نقصان ہونے تھے وہ ہو گئے. کیا ہم آنے والے وقت میں بھی اپنی آنکھیں نہ کھولیں اور آنے والے وقت میں بھی اپنی پلاننگ ٹھیک نہ کریں؟ یہ فنومینا رکنا نہیں ہے جی. آپ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے میں لیکچرز دیتا ہوں, مجھے کلائمیٹک کنڈیشنز کو پڑھنا ہوتا ہے.
آنے والے وقتوں میں کلائمیٹک کنڈیشنز بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی. آپ کوئی اس کے تدارک نہیں کر سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے. آپ کا کام نہیں ہے گلوبل لیول پہ ہوگا، سارے ملک بیٹھ کے کریں گے. آپ کا صرف کام ہے میٹیگیٹ کریں، جتنا کم سے کم اس کا افیکٹ کو روکا جا سکتا ہے اس کے افیکٹ کو روک لیں. کلاؤڈ برسٹ ہوں گے. دیکھیے مریم نواز صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کرتی رہیں، وہ ان کا اپنی جس سمجھ کے مطابق سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے کریں، جو انہوں نے جا کے راشن دینے ہیں دیں. مریم اورنگزیب تو پچھلے ایک ہفتے سے وہاں پہ ہی ہیں سر آپ کے علاقے میں. کبھی وہ بچوں کے ساتھ چٹائی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی وہ چارپائی پہ بیٹھی ہیں. رات کو بھی وہ مائکرو فون پکڑ کے اعلانات بھی کرتی ہیں کہ بھائی جس کو مدد چاہیے وہ آئے ہمیں بتائے. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشین نے کام خراب کیا. سر دیکھیں یہ کام کریں، ہم نہیں روک رہے. آپ کا دل اس میں مطمئن ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے میری پولیٹیکل جو ہے اسکورنگ ہو سکتی ہے، یا آپ اس سے دل سے سمجھتی ہیں کہ میں لوگوں کی مدد کر رہی ہوں، آپ کریں. اس سے تو نہیں روکا. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں یہ بڑے ٹیمپرری ایفیکٹس ہیں، یہ ریئیکٹیو ایفیکٹس ہیں، ریئیکٹیو اپروچ ہے. یہ اپروچ لانگ ٹرم نہیں ہوتی. اس اپروچ سے یہ کنسٹرکٹیو نہیں ہے. یہ تو آپ ہینڈل کر رہے ہیں ایمرجنسیز کو. کنسٹرکٹیو اپروچ یہ تھی کہ آپ حکومت میں آئے تھے نا جناب، آپ کو پتا تھا کہ کلائمیٹک چینجز آ رہے ہیں، آپ کو پتا تھا کہ فلڈز آ رہے ہیں. آپ نے پہلے دیکھتے کہ کہاں کہاں ہمارے بینکس ٹھیک ہیں، کہاں ہمیں بینکس اور بنانے ہیں، کہاں ہمیں یہ جو بند ہیں وہ اور بنانے ہیں، کہیں کہیں فالٹس تو نہیں ہے جہاں سے دریا گزر رہے ہیں. یہ ایک کمپریہنسو رپورٹس لینی چاہیے تھی. یہی چیز اپلائی ایگریکلچر میں کرتی ہے، یہی سیڈ میں کرتی ہے، یہی ہر جگہ کرتی ہے. آپ نے جو میجر پالیسی بنانی ہوتی ہے نا، اس کے لیے پہلے آپ نے ہوم ورک کرنا ہوتا ہے. منسٹر اریگیشن جو ہے ہمارے پیرزادہ صاحب، میں نے تو ان کو ابھی جب تک وہ منسٹر بنے ہیں میں نے ان کو کسی جرنلسٹ کو بریفنگ دیتے نہیں دیکھا. اسمبلی میں شاید ہی وہ آتے ہو نظر، جتنا میں نے کور کیا ہے میرے علاوہ آتے ہوں گے تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایز اے جرنلسٹ ہم کیونکہ کور کرتے ہیں بہت سارے ایسے انیشیٹوز کو، چیزوں کو، ایشوز کو. نہ منسٹر ایگریکلچر نے ہمیں آج تک بتایا کہ پنجاب میں زراعت میں کیا ہو رہا ہے، نہ منسٹر ایریگیشن نے ہمیں بتایا. آج تک بھی، آج کی تاریخ میں بھی انہوں نے صحافیوں کو بلا کے کوئی بریفنگ نہیں دی. یہاں لاہور میں بیٹھ گئے کہ بھائی ہمارے یہ جو سیلاب سے پہلے بتایا ہو کہ سیلاب آنے والا ہے، ہماری یہ تیاریاں ہیں، یا سیلاب جانے والا آگے ہے اس کے بعد یہ نقصان ہوا ہے. ہر چیز تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سی ایم آفس اور میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ ہی ہیں، ان کی اجازت کے بغیر تو کوئی منسٹر بھی نہیں بول پا رہا. یہاں پہ تو یہ اس وقت تاثر ہے. آپ چونکہ خود میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ کو ان چیزوں کا زیادہ پتہ ہے، میں شاید اس طرح کامنٹ نہ کر سکوں. دیکھیں میرے خیال میں ایک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کا، یہ کام ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا کہ وہ سارا ڈیٹا ان سارے محکموں سے کلیکٹ کرے، منسٹر سے کلیکٹ کرے، اور پھر وہ پبلکلی آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچائے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل بات ہے کہ کاظم پیرزادہ صاحب اچھے، میں ٹھیک ہے میں ان کو سمجھتا ہوں اچھے آدمی، لیکن میں اچھے آدمی کو کیا کروں؟ مجھے تو کام چاہیے. میں ملوں بہت پیار سے ملیں، میں ملوں بڑی عزت سے ملیں، لیکن ان کا جو فنکشن ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا، اگر اس پہ ہی آپ اچھے نہیں ہیں تو پھر ساری اچھائی کیا؟ میں اچھے نہیں اس پہ اچھے لغاری صاحب تھے نا، محسن لغاری صاحب، جناب خود پڑھے لکھے آدمی، سمجھدار، اور بہت سارے میں نے ان کے ساتھ ایک دو ورک شاپس بھی اٹینڈ کی ہیں لمس میں، یہ واٹر سے ریلیٹڈ. تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس نالج ہے، ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے پانی کے حوالے سے. تو بے شک وہ آپ کے مخالف ہیں، اور جس بیلٹ میں اب یہ سیلاب تباہی مچا رہا ہے اس بیلٹ کو جانتے بھی ہیں اچھی طرح، اس علاقے سے وہ واقف بھی ہیں. تو ان سے بھی مشورہ لے لیتے تو شاید میرے خیال نہیں، میرے خیال میں جی کاظم صاحب جو ہے نا، پچھلے جو میری انفارمیشن ہے اور غلط نہیں ہے میری انفارمیشن، کہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے پنجرت پہ بیٹھے ہیں. مسئلہ پنجرت کا اس وقت نہیں ہے، پنجاب میں کیا وہ کیونکہ چیز لے کے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پانی کا. وہاں تو 2,90,000 پانی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نہیں. مسئلہ تو یہ تھا کہ یار مجھے یہ رپورٹ دو، میں اریگیشن کا منسٹر ہوں، یہ پانی ستلج کا کیوں نہیں آ رہا ہے ادھر، پیچھے کیوں رک گیا، کس وجہ سے رکا ہوا ہے. اب تک تو جو پانی کم ہوا ہے یہاں سے، یہ تو ابھی 293 پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پنجاب میں تو پانی ہونا چاہیے تھا 3.5 جو میرے انفارمیشن کے مطابق. تو پانی کدھر ہے؟ پھر وہ آتے اپنی ٹیم کو کہتے، اور اگر یہ یقین کیجیے اس چیز کو 5-6 دن پہلے ایڈریس کر چکے ہوتے تو NHA کو بھی آن بورڈ لے لیا ہوا ہوتا، اور یہ پانی یہاں سے نکل چکا ہوتا. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایک کا پانی نارتھ میں جا کے اور ایک انپریسیڈنٹڈ طریقے سے ایک پیرل دریا 12-14 کلومیٹر کی بیلٹ کے اندر واپس چلی جا رہا ہے، اور وہ دریا اس وقت
لودھنا جو تحصیل ہے ڈسٹرکٹ ہے اس میں انٹر ہونے والا ہے, وہاں سے بستیاں خالی کرا رہی ہیں. اب یہ پیچھے دریا تقریباً کوئی 17 کلومیٹر جا چکے ہیں, تو یہ پوچھتے تو صحیح یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اس سارا یہ جو جلال پور پیر والا کا تحصیل ہے, اس کا جو افیکٹڈ ایریا ہے, اور نیکسٹ ابھی جو لودھرا کی آپ تحصیل کہہ رہے ہیں, وہاں پر اگر یہ پانی انٹر ہوتا ہے تو ابھی تک آپ کا ایسٹیمیٹ کیا ہے, کتنی آبادی متاثر ہوئی ہے, ہماری کتنی ایگریکلچر لینڈ متاثر ہوئی ہے, کتنے ہاؤس ہولڈ متاثر ہوئے ہیں, اور اس کا نقصان کا اندازہ, کیونکہ احسن اقبال صاحب کے الفاظ ہیں, 2-4 دن پہلے ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ اب تک کم و بیش 500 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. تو آپ کا اندازہ اس کے قریب قریب ہے یا اس سے زیادہ؟ یہ تو دیکھیں, میں پورے ابھی ہمیں اس طرف تو ہمیں نہ ٹائم ملا نہ ہم اس طرف ابھی یقین کیجئے کہ فارور اس طرف جا سکے. ہم کریں گے اس کے اوپر اپنا بھی ایک ایسٹیمیٹ بنا کے اور گورنمنٹ کو ضرور پریزنٹ کریں گے. فی الحال اگر آپ میرے سے یہ پوچھیں, زیادہ ہم اس پر کانسنٹریٹڈ ہیں جلال پور پیر والا تحصیل کے اوپر, تو اس میں تو ہم اس اکیلی تحصیل میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ 60,000 ایکڑ سے اوپر افیکٹ ہو چکے ہیں. پاپولیشن جو ہے کم از کم کوئی ادھر 11 یونین کونسلز ہیں, ان 11 یونین کونسلز میں سے میرا خیال میں 8 یونین کونسل اسٹرانگ یونین کونسل کہتے ہیں 90% ایریا افیکٹ ہو گیا, وہ افیکٹ ہو گیا. اور اس کی اب آپ پاپولیشن دیکھ لیں, پورا جو ایم پی اے کا حلقہ ہے جلال پور پیر والا جس کے اندر آتا ہے, اس کی کوئی 1.5 سے 2 لاکھ کی تو ووٹنگ ہوتی ہے, تو پاپولیشن تو اس سے زیادہ ہوگی. تو ہم ایک رف انڈائریکٹ آئیڈیاز لگا رہے ہیں, تو افیکٹ تو بہت زیادہ ہوا ہے. میں شاید کانکریٹ طریقے سے ابھی آپ کو فگرز نہ دے سکوں, یہ میں بتا دوں کہ آپ کی امیجنیشن سے کہیں زیادہ اس وقت فگرز آئیں گی جو فائنل آئیں گی. ہمیں تو بتایا گیا ہے تقریباً 47-48 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں تینوں دریاؤں کے اثرات سے, اور کوئی تقریباً کوئی 5,000 کے قریب موضوع جات لگا لیں افیکٹ ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو افیکٹ ہوئے ہیں, زیادہ تر ستلج کی اگر اب ہم بات کریں, کیونکہ باقی دریا تو روٹین میں آ گئے, نارملائز ہو گئے ہیں. لاہور میں راوی نے جو تباہی مچائی وہ بھی ان لوگوں کی ہوئی جنہوں نے دریا کی بیلٹ میں گھر بنائے ہوئے تھے, بیڈ میں گھر بنائے, اور پھر بند وہاں پہ نہیں بنے تھے, تو اس کا نقصان لوگوں نے خمیازہ بھگتا. تو ستلج کا جو نقصان ہوا ہے اور جہاں پہ غفلت برتی گئی ہے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے, یا بس ایسے ہی بس پانی چلا گیا اب لوگوں کا ریلیف شروع کر دے, ان کو امداد دینا شروع کر دے, ان کے گھر دوبارہ بنانا شروع کر دے, یا پہلے ان ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے جس نے غفلت کا مظاہرہ کیا؟ سر میرے خیال میں تو یہ اس کو باقاعدہ ایک ایگزامپلری کیس بنائیں کہ اتنی بڑی بلنڈر آپ سے کیسے ہوئی, جس کی وجہ سے جو لوگ اتنے زیادہ مارے گئے, اتنا نقصان ہوا. پھر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ مین میڈ نقصان ہوا. یہ جو ستلج کا جلال پور پیر والا میں نقصان ہوا ہے وہ مین میڈ ہے, وہ نیچرل نہیں ہے. جتنا مرضی کوئی مجھ سے آ کے اس پہ آرگومنٹ کر سائنٹیفکلی آپ پروو کر سکتے ہیں؟ سر سائنٹیفکلی آلریڈی پروون ہے, لیکن آپ فردر کہیں گے جی ہمیں آپ ڈیٹا دیں سارے جس کی بیسس پہ ہم کہیں کہ یہ مین میڈ ہے, تو ہم بتا دیں گے یہ نیچرل تھا اور یہ مین میڈ تھا. مین میڈ ہم اس میں کہہ رہے ہیں جو مین یعنی جو ہیومن کی ایررز کی وجہ سے نقصان ہوا, ہم اس کو مین میڈ کہہ رہے ہیں. اور جو قدرتی پانی کے بہاؤ کی وجہ سے ہوا یا ابھی جاریت کی وجہ سے ہوا, یہ نیچرل. ذمہ دار مین میڈ زیادہ ہے یا قدرت؟ اس کیس میں مین میڈ زیادہ ہے. جلال پور پیر والا میں اور جو کچھ اب ہوا یہ